आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मोहतरम, करबला एक ऐसी जंगगाह है जहां आकर जंगी उसूल और ज़ाब्ते खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये जंग एक अजीब जंग है जो इस्लाम का मरकज़ सकल यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस जंग ने दामने इस्लाम में लड़ी जाने वाली 60 से ज़ायद जंगों के बरअक्स इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए बातिल को इस्लाम की सफ़ों से बाहर ला खड़ा किया। हुसैनी जंगजुओं में से हर एक की शहादत एक मुख्तलिफ दास्तान और एक मुख्तलिफ रंग अपने अंदर समोए हुए है। एहसासात, जज्बात और रिश्तों की गहराइयाँ और वफा के पैकर जितने इस जंग में मंजर आम पर आए हैं, किसी दूसरी जंग में नज़र नहीं आते। ये वाहिद इस्लामी जंग है जिसमें मर्दों के अलावा ख़वातीन की ऐसी नुमाइंदगी और हिस्सेदारी नज़र आती है जो इससे पहले मुशाहिदा नहीं की गई। करबला की जंग से पहले ख़वातीन ने कुछ जंगों में पानी पिलाने और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने के फ़राइज़ तो अंजाम दिए, मगर ऐसी मिसाल नज़र नहीं आती कि जिसमें किसी माँ या बहन या बीवी ने ना सिर्फ अपने बेटे, भाई या शौहर को अपने हाथों से तैयार करवाया हो और रमूज़े शहादत की तलकीन भी की हो और अपने अपने शोहदा को पाबंद किया हो कि तू हर सूरत में सालार लश्कर पर अपनी जान फिदा करेगा और ये देख कि बग़ैर शहादत हासिल किए तेरा जिस्म वापस ना आए। हमारी आज की ये वीडियो उन्हीं अजीम ख़वातीन पर तैयार की गई है। हम इस वीडियो में करबला में मौजूद ख़वातीन के नामों के तज़किरे के साथ साथ उनके मुख्तसर हालात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, अक्सर मुअर्रिखीन ने तफसील के साथ उन ख़वातीन का जिक्र नहीं किया जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थीं, लेकिन कुछ मुहक्किकीन जैसे कि अब्बास कुम्मी ने नफ्सुल महमूम में 20 ख़वातीन का तज़किरा किया है। आयतुल्लाह मोहम्मद सादिक करबासी ने अपने मशहूर आलम हुसैनी इंसाइक्लोपीडिया में 3 जिल्दें सिर्फ ख़वातीन करबला के हालात पर तहरीर की हैं। हुसैनी इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक करबला में मौजूद ख़वातीन की तादाद 68 है। इस इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक वो मुक़द्दस ख़वातीन जिनकी 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में करबला में ही शहादत हुई, उनकी तादाद 6 है। उनके अस्माए गिरामी उम्मुल हसन बिनते इमाम हसन, उम्मुल हुसैन बिनते इमाम हसन, आतिका बिनते मुस्लिम बिन अकील, कमर बिनते अब्दुल निमरिया, हानिया अल-कूफिया और उम्मे वहब बिनते वहब नसरानी हैं। नाजरीन, हुसैनी इंसाइक्लोपीडिया उन बीबियों की भी एक फहरिस्त मुहैया करता है जो करबला में असीर हुई और फिर कूफा व शाम ले जाई गईं। हुसैनी इंसाइक्लोपीडिया की उस फहरिस्त के मुताबिक उन बीबियों की तादाद 54 है। इसी तरह करबला से बाहर शहीद होने वाली सिर्फ एक बीबी हैं और वो हज़रत सकीना बिनतल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा है, जो कि शाम में शहीद हुई। करबला में मौजूद इन 68 ख़वातीन में माएँ, बहनें, बेटियाँ, कनीज़ें, मुख्तलिफ शोहदा की बीवियाँ और छोटी बच्चियाँ भी शामिल हैं। आकाए शेख अब्बासुर रईस किरमानी ने अपनी किताब हुसैन शाहकार आफरीनश में करबला में मौजूद ख़वातीन में से 8 ऐसी ख़वातीन का जिक्र किया है जो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की बीवियाँ थीं। यानी करबला में इमाम अली अलैहिस्सलाम की 8 बीवियाँ भी मौजूद थीं, जिनके अस्माए गिरामी कुछ इस तरह से हैं। सहबा सालबिया, ये हज़रत रुकैया जो जनाब मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा हैं, उनकी वालिदा थीं। उम्मे मसूद, इनके साथ इनकी एक बेटी रमला भी शरीक सफ़र थीं। लैला बिनते मसूद दारमिया, ये मसूद दारमिया की बेटी थीं और इनके साथ इनके 2 बेटे अब्दुल्ला और मोहम्मद असगर भी करबला में शामिल थे, जो करबला में शहीद हो गए। हज़रत ज़ैनब, ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थीं और उनके साथ उनकी एक बेटी ज़ैनब भी शामिल थीं। कुछ मुअर्रिखीन फ़र्क कायम रखने के लिए इनको उम्मे ज़ैनब भी लिखते हैं। उम्मे खदीजा,
یہ امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ تھیں اور ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی خدیجہ بھی کربلا کے سفر میں شریک۔ ام رقیہ، ان کے ساتھ ان کی ایک رقیہ نامی بیٹی بھی کربلا کے سفر میں شریک تھیں۔ یاد رہے کہ امیر المومنین کی رقیہ نامی بیٹیوں کی کم از کم تعداد 3 ہے۔ ام فاطمہ، یہ زوجہ امیر المومنین ہیں اور ان کی ایک بیٹی فاطمہ کربلا میں موجود تھیں۔ امامہ، یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ بیان کی گئی ہیں اور ان کا ذکر کتاب فرسان الحیجہ اور کتاب معالی السبتین میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی وہ بہنیں جو کربلا میں ان کے ساتھ تھیں، ان کی مختلف کتابوں سے اکٹھی کی گئی تعداد 12 بنتی ہے۔ یہ 12 نام آپ کو شیخ عباس رئیس کرمانی کی کتاب حسین شاہکار آفرینش میں مل جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کی سہولت کے لیے یہ بتاتے چلیں کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بازار میں دستیاب ہے اور اسے مولانا سید افتخار حسین نقوی نے ترجمہ کر کے شریکت الحسین پبلیکیشن سے شائع کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بہنوں یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی کربلا میں موجود 12 بیٹیوں کے نام یہ ہیں: حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جو عقیلہ بنی ہاشم اور عالمہ غیر معلمہ اور عالمہ غیر معلمہ کے لقب سے جانی جاتی ہیں، ان کا تعارف آپ سے کروانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اکثر مورخین ان کا اسم گرامی زینب صغریٰ سلام اللہ علیہا بیان کرتے ہیں اور ام کلثوم ان کی کنیت بیان کی جاتی ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا یعنی جناب خدیجہ بنت علی سلام اللہ علیہا، یہ حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے عبد الرحمن بن عقیل کی زوجہ تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے 2 شہزادے بھی تھے جو خیام جلنے کے وقت پیاس اور ہجوم کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت رقیہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ تھیں۔ ان کے 2 شہزادے کربلا میں شہید ہوئے اور ایک بیٹی بھی کربلا میں خیام پر حملوں کے وقت شہید ہوئیں اور 2 بیٹے کوفہ میں حارث ملعون کے ہاتھوں دریا کے کنارے شہید ہوئے، جنہیں طفلان مسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بی بی یعنی جناب رقیہ سلام اللہ علیہا وہی بی بی سمجھی جاتی ہیں جو لاہور میں مدفون ہیں اور جن کو بی بی پاک دامن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم آپ کی معلومات کے لیے یہ بتاتے چلیں کہ بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہا پر ہم ایک نہایت تفصیلی ویڈیو پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہا، یہ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی عبداللہ ابن عقیل کی زوجہ تھیں۔ جناب رملہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے عبد الرحمن یعنی عبد الرحمن بن عقیل اوسط کی زوجہ تھیں۔ جناب رقیہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، مورخین نے انہیں حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی یعنی حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے سعید بن عقیل کی زوجہ تحریر کیا ہے۔ شیخ عباس رئیس کرمانی نے حسین شاہکار آفرینش میں بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی اور ایک 8 سالہ بیٹا بھی تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے کچھ دیر بعد یقیت ابن ایاس ملعون کے تیر سے یہ شہزادہ شہید ہوا۔ حضرت خدیجہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، یہ حضرت عقیل کے بیٹے عبداللہ الاوسط جو کہ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی تھے کی زوجہ تھیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹیاں اور امام حسین علیہ السلام کی 3 مزید بہنوں کے نام بھی شیخ عباس رئیس کرمانی نے تحریر کیے ہیں، جو کہ یہ ہیں: حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین، جناب میمونہ سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین اور حضرت جمانہ سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین۔ ناظرین، اسی طرح میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 ازواج کا ذکر ملتا ہے، جن کے اسماء گرامی کچھ یہ ہیں: حضرت رباب سلام اللہ علیہا، جو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت ام اسحاق سلام اللہ علیہا۔ ناظرین، ان کی 2 اولادوں کا ذکر کچھ مورخین نے کیا ہے، جن میں سے ایک
ان کی بیٹی بی بی رقیہ بنت امام حسین اور بروایت بہار الانوار ایک فرزند عبداللہ رضی، جس کی ولادت عین 10 محرم الحرام کو خیام کربلا میں ہوئی، اور چوتھے نمبر پر جناب لیلہ سلام اللہ علیہا ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں موجود بیٹیوں کی تعداد جس پر مورخین متفق ہیں وہ 3 ہیں۔ جناب فاطمہ کبریٰ بنت الحسین سلام اللہ علیہا، جو حضرت حسن مثنیٰ کی زوجہ تھیں، حضرت فاطمہ وسطیٰ بنت الحسین سلام اللہ علیہا، جو شہزادہ قاسم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، اور حضرت فاطمہ سکینہ سلام اللہ علیہا، جن کی تربت قبرستان باب صغیر دمشق شام میں موجود ہے۔ ان کی زندان شام میں شہادت ہوئی اور امام سجاد علیہ السلام نے ان کو سپرد خاک کیا۔ ناظرین، کچھ مورخین امام حسین علیہ السلام کی ایک چوتھی دختر حضرت رقیہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کے وجود کے بھی معترف ہیں، جن کا روضہ مبارکہ دمشق شام میں موجود ہے۔ ناظرین، حسینی انسائیکلوپیڈیا میں بیان کردہ 68 ناموں کی تفصیل بیان کرنے سے ویڈیو بہت زیادہ طوالت اختیار کر جائے گی، اس لیے ہم نے چند ایک خواتین کے اجمالی تعارف پر اکتفا کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ازواج اور ان کی بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔